أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ سامعین گرامی قادر، شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ماہ رجب میں، رجب وہ عظیم ترین مہینہ تھا جو احترام کا مہینہ، جنگ و جدال سے دوری کا مہینہ، خون بہانا جس میں حرام تھا، لیکن 25 رجب کی قیامت کی تاریخ قید خانے کے حالت میں، قید کی حالت میں زہر سے شہید کر دیا گیا۔ وہ امام جو باب المراد، باب الحوائج، سارے توسل، ساری حاجتیں امام کے وسیلے سے پیش کی جاتی ہیں۔ مریض ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھوں کا علاج، اولاد، رزق، برکت، صحت، ساری کائنات، سنی شیعہ سب باب الحوائج آپ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو بے دردی کے ساتھ قید خانے میں رکھا، شہید کر دیا۔ 183 میں زندان بغداد میں امام موسیٰ کاظم کی 55 سال کے سن میں شہادت ہوئی، جبکہ 3 دن تک زہر میں آپ رہے۔ آپ کی 37 اولادیں، 37، 18 بیٹے، 19 بیٹیاں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کے القاب کاظم، صابر، زاہد، امین، باب الحوائج، فضائل و کمالات ایک چھوٹے سے قطرے پیش کیے جا سکتے ہیں جو خوبصورت کا ایک دریا سے افضل۔ بن داؤد رقی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، اہل بیت نبوت اور امیر المؤمنین کے دشمنوں کے بارے میں کچھ بتائیں، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا سننا چاہے گا یا دیکھنا؟ تو اس نے کہا دیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ بصیرت اصحاب ائمہ ہدی کے نزدیک یہ رائج تھا کہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں معلومات ائمہ سے لیتے تھے، اور دوستوں کے حالات معلوم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دشمنوں کے حالات بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ تولا و تبرہ دین میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دعا ہے خداوند تعالی امام خاتم الائمہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور دشمنان کو نیست و نابود فرما۔ اصحاب ائمہ ہدی علیہ السلام کے نزدیک یہ رائج تھا کہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں معلومات ائمہ لیتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں عصا کو زمین پر مار کر اسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا حال دکھاؤں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زمین پر ایک ضرب ماری، ایک عصا مارا، زمین میں بحر اسود سیاہ سمندر دکھائی دیے، اور پھر سمندر پہ ایک ضرب ماری تو ایک سیاہ پتھر، کالا پتھر ظاہر ہوا۔ اس پتھر پہ ایک ضرب ماری تو وہاں سے ایک دروازہ کھلا، اور بہت زیادہ لوگ، ایک گروہ تھے جن کے چہرے کالے تھے، نیلی آنکھیں تھیں، ہر ایک اس پتھر کی طرف دیکھ رہا تھا، بنا ہوا تھا، اور وہ ندا دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا، یا محمد جہنم کے شعلے ان کے منہ میں لگا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ ہم جھوٹے ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور نہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ بس میں نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جبت اور طاغوت ہیں، رجس ہیں۔ جبت
जिब, तागूत, रिज्स, तीनों नजासतें सोच लीजिए आप। और लईन इब्न लईन है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह अल्लाह के पहले दुश्मन से लेकर आखिरी दुश्मन शुमार करते हुए, गिनते हुए, यहाँ तक कि असहाब फितना, बनी अरज़क़, बनी औज़ार, बनी उमैया को बयान फरमाते हैं। आखिर पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला सुबह शाम इन पर जदीद अज़ाब का बदला दे रहा है। और फिर इमाम ने पत्थर को हुक्म दिया कि वक्त मालूम और मुअय्यन मालूम तक इसके ऊपर चला जा और ख़त्म हो जा। यानी इमाम ज़मान का इंतज़ार है। बहुत से वाक़यात हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में, हदीस में अक्ल है कि जिसे मरहूम कुलैनी ने उसूल काफ़ी में, अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में, किताबुल अक्ल में नक़ल किया है, जो अक्ल में एक जामे बयान हशाम इब्न हुकम को या हशाम के ख़िताब फरमाया और मारिफत से भरा हुआ कलाम है। आप ही ने ज़ियारत जामे सग़ीरा बयान की, आप ही ने जोशन सग़ीरा बयान की है। आँखों का इलाज आपके दर से होता है, रिस्क ज़रिया आपके यहाँ होता है, मुरादें आपके यहाँ पूरी होती हैं, सुकून इत्मीनान आपके दरवाजे पे मिलता है। लेकिन किस गुर्बत के साथ आपको शहीद कर दिया गया। कैद खाने में मजदूरों के ज़रिए जनाजा उठाया गया, पुले बगदाद पे ला के रख दिया गया कि जानवर आए रौंद दें, और आपके बदन पे जहर का असर हो गया था। ये मलूम चाह रहे थे कि जहर का असर जो बदन से दिखाई न दे, और जनाजे में हाथों में जहाँ हथकड़ियाँ बनी हुई थी वहाँ ताजियाने भी इतने मारे गए ताकि जहर का वो असर दिखाई न दे बदन में। इतना जुल्म। इमाम मूसा काज़िम जिसका जनाजा इस तरीके से उठा, इमाम रज़ा एजाज और मोजिज़े के ज़रिए मदीने से आए, बाबा को गुस्ल कफन दिया और बड़े अदब के साथ दफन किया। मैं इमाम ज़मान की खिदमत में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं अपनी तरफ से, मोमिनीन की तरफ से, और दुआ करते हैं अल्लाह जब मुंतकिम आए, बदला लेने वाले इमाम ज़मान आए, हमें इस लायक बनाना कि हम अपने इमाम ज़मान के साथ उनके असहाब, उनके ग़ुलामों में शुमार होकर, उनके फ़ौजे में शुमार होकर इन ज़ालिमों से बदला ले सकें। ऐज़ान मोहतरम, शब बुध, खुदा आप सबके इन इबादत को, इस अज़ादारी को कबूल व मकबूल फरमाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शब बुध 2 रकात नमाज बजा ला, हर रकात में सूरह अल-हम्द और आयतुल कुर्सी और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह इन्ना अंज़लना एक मरतबा पढ़े तो परवरदिगार आलम गुनाहान आइंदा और जो गुजर गए हैं वो भी जो आने वाले हैं उन गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और हाजत दीनी और दुनियावी को पूरा कर देगा। अब रहा शब बुध यानी 25 रजब की रात, 20 रकात नमाज है। हर रकात में अलहम्द के बाद आमन रसूल, वही सूरह बकरा की आखिरी आयतें, ख़ास तरीके से एक आयत 284 284 नंबर आमन रसूल, और उसके बाद कुल हुवल्लाह पढ़े। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं जो शख्स इस नमाज को बजा लाएगा खुदाए मुताल उसकी और उसके वालिदैन और उसके दीन की हिफाजत करेगा और अपनी जगह से नहीं उठेगा कि खुदा उसे बख्श देगा। बहुत अजीम तरीन नमाज है, बाबरकत नमाज है। उस सूरह बकरा की आखिरी 284 नंबर की आयत आमन रसूल, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं कर्ज़े के लिए, बीमारियों की शफा के लिए, हाजात के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना चाहिए। बुध का दिन है, बुध के दिन भी एक नमाज है, इमाम हसन अस्करी इस्लाम से मंसूब है कि जिसमें भी यही है कि इंसान जो है वो 6 रकात नमाज पढ़े, और 6 रकात नमाज मंगल के दिन की नमाज जो थी वही है। 6 रकात नमाज अलहम्द के बाद 285 286 सूरह बकरा के आयतें पढ़ें और उसके बाद सूरह ज़िलज़ाल पढ़ें। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। यकीनन 25 रजब गम, ताबूत, मजलिस, मातम, पुरसा, आहोगिरिया, सलाम अलैका या मूसा काज़िम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अग़िस्नी बिहक़्क़ि बाबुल हवाइज मूसा काज़िम, बाबुल मुराद बाबुल हवाइज। 25 रजब का रोज़ा
جو رکھ لے گا قبر سے اس عالم میں نکلے گا کہ 70,000 ملائکہ اس کی تلقین کریں گے، یاد دلائیں گے، اور موتی اور ہیرے کی ان کے پاس چھتریاں ہوں گی، اور انہیں سایہ میں کیے ہوں گے، وہ زیورات اور لباس سے ملبوس ہوں گے، اور کہیں گے محبوب خدا اٹھ، سب سے پہلے جنت میں تو جا، تو نے 25 رجب تک کے روزے رکھ لیے ہیں۔ بہت بابرکت یہ روزے ہیں، اور خداوند عالم اس روزے کی کیفیت اثرات ہماری زندگی میں داخل فرما۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کی زبان سچی، دیکھیں ہر امام کی ولادت و شہادت آتی ہے کہ ان کی بات کو ہم پھر اپنی زندگی میں ڈالیں، ان کے ہاتھ پہ ہم پھر بیعت کریں، ان کے احکام کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ وہ جو غصے کو پی جانے والے امام ہیں، ان کی یاد ہے، یعنی ہر طریقے سے ہمیں غصے کو دفع کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور غیظ اور غضب کے وجہ سے اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا ہے۔ معاف کرنا، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، غصے کو پی جانا یہ اس سے بڑی دولت ہے، اور ہر طریقے کے لوگوں کے کام آنا۔ یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام خود قید میں رہ کے بھی لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ باب الحوائج آج بھی ہیں، باب المراد آج بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی زبان سچی ہو اس کا عمل پاک ہوتا ہے۔ زبان اگر غلط ہو، جھوٹ، بہتان، بغض، ہر طرف غیبت، ہر طرف لوگوں کی برائیاں، ہر طرف طعنے تشنیع ہم کرتے رہیں تو ان کا عمل پاک نہیں ہوگا، اور عمل پاک ہی اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیت صحیح کرو، کسی کو دو لو تو احسان جتلانے کے لیے نہیں، فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، اور جو اپنے بھائیوں اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کے ساتھ پیش آئے گا اس کی عمر لمبی ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، من صدق لسانہ زکا عملہ وختمہ نیتہ وحسنت نیتہ زیب فی رزقہ ومن حسن وضعہ خوان علیہ مدعہ۔ میرے عزیزو، خدا وند عالم سے رابطہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے آئے، اور وہ طاقت اور امکان اور طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کی ضرورت پوری نہ کرے، تو اس نے خداوند عالم سے اپنا رابطہ توڑ دیا۔ ہم سوچتے ہیں زیادہ نمازیں، زیادہ تسبیح، زیادہ روزہ، یہ ہے خدا سے کنیکشن، رابطہ۔ آواز دیا کوئی ضرورت مند مومن آئے اور تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو اور نہیں کرتے ہو تو تم نے اپنے خدا سے رابطہ کنیکشن توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کافی، اصول کافی جلد نمبر 4 ہے، بہت عظیم ترین میرے عزیزو۔ آخر میں ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بات، فضول باتیں عقل کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ بیٹھے ہیں بے وقوفے والی باتیں، ہنسی مذاق، کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، حشام ابن حکم سے فرمایا، اے حشام، جس شخص نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں پر مسلط کر دیا، 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول کر دیا، اس پر جما دیا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنی عقل کو تباہ کر دیا۔ جو شخص اپنی طویل آرزو، لمبی آرزو تمناؤں کے ذریعے اپنے فکر کو، نور کو بجھا دیتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے یہ کریں گے تو اور یہ ہوگا تو اور وہ ہوگا تو ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ کنٹرول میں ہے، اس نے اپنے عقل کو، فکر کو برباد کر دیا۔ جو اپنی حکمت کی خوبصورتی کو اپنے فضول باتوں سے ملا دے وہ برباد ہو گیا۔ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، جو ہمارا دل چاہے، جو ہماری پسند، جو ہم لائق ہو، جو اس سے ہم لو کریں، اس کی اگر ہم فالو کرنے لگے، پیروی کرنے لگے، اور وہ عبرت کے نورانی کو ہم نے مٹا دیا، عقل کی چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی آرزویں کریں اور اسی میں غور و فکر کر کے اپنا ٹائم برباد نہ کرے، اور اپنی حکمت کی خوبصورتی کو فضول باتوں میں، اللہ نے زبان میں اثر دیا ہے تو بیوقوف بکواس باتوں سے پرہیز کرو۔ اور اگر اللہ نے تمہیں نفس دیا ہے تو اس نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں، نفس کی مخالفت کرو۔ جو پسند ہے اسے چھوڑ دو، جو خود پسند ہے وہ دوسروں کو دو۔
تاکہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سچے مطیع فرما بردار بندے قرار دیے جائیں۔ بہت سی نمازیں ہیں، بہت سے دعائیں ہیں، رجب قبولیت کا مہینہ ہے۔ امام کے اس غم میں ہم پرسا دیتے ہیں امام زمان کو، تمام مومنین کی طرف سے ہم ان کے دل جو رمزدہ ہیں، غمزدہ ہیں، اور یقیناً امام یہی چاہتے ہیں کہ میرے خوشی میں خوش ہو اور میرے غم میں رنجیدہ ہو۔ آپ اسے پیغام سمجھ کے اور احکام آل محمد سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، کوشش کریں کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف آمادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا باب الحوائج، یا باب المراد، اغثنی 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 فی سبیل اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی موسیٰ النجاف، اللہم صلی علی موسیٰ